اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین۔ اچھا، دوسرا سپارہ ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ سٹارٹ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے مسلمان جو ہے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، تو لیکن سب سے پہلے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے ہی پڑھتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھتے رہے۔ اس کے بعد اب اللہ کے نبی کی بڑی خواہش تھی کہ دوبارہ بیت اللہ کو ہی قبلہ بنایا جائے، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے ہی نماز پڑھی جائے۔ اللہ کے نبی کی دل میں خواہش تھی، لیکن اس خواہش کی وجہ سے بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے۔ آگے آئے گا اس کا ذکر، آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھتے تھے کہ شاید اللہ تعالیٰ کوئی حکم نازل کر دے، شاید قبلہ بدل جائے اور بیت المقدس سے بیت اللہ ہی قبلہ ہو جائے، لیکن خاموش رہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس کے مطابق ہی چلنا ہے۔ تو اب کیا ہوا کہ ایک دن عصر کی نماز پڑھ رہے تھے، تو تقریباً 16-17 مہینے آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی تھی مسلمانوں نے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا عصر کی نماز کے دوران کہ آپ جو ہے اپنا قبلہ چینج کر لیں۔ آپ کو پتہ ہے ایک مسجد قبلہ تین ہے، 2 قبلوں والی مسجد، اس میں یعنی اس کو 2 قبلوں والی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں نماز پڑھ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے قبلہ چینج کر دیا، تو پھر بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی گئی۔ تو وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو ہے جب اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ آپ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف منہ کر لیں، تو جو منافق لوگ تھے انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ کیا دین ہے، جب ان کا دل آتا ہے بیت اللہ کی طرف منہ کر لیتے ہیں، جب ان کا دل آتا ہے بیت المقدس کی طرف منہ کر لیتے ہیں، مطلب اپنی مرضی سے جہاں ان کا دل کرتا ہے یہ نماز پڑھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان آیت میں یہی بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جب حکم ہے اس کو فوری ماننا ہے۔ اللہ کا جب حکم آسمان سے وہی آ گئی، آسمان سے یہ کتاب آ گئی، جیسے ہم پر یہ کتاب نازل ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ آپ اپنا قبلہ تبدیل کریں، پھر ہمارا کچھ کہنا نہیں بنتا، اللہ کے حکم کو فوری تسلیم کرنا بنتا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ وہی سٹارٹ ہی یہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ، ان قریب بے وقوف کہیں گے، سَيَقُولُ ان قریب کہیں گے، السُّفَهَاءُ بے وقوف۔ آپ لوگوں نے پہلے اس بارے میں یہ لفظ پڑھا نا، السُّفَهَاء، الا انہم هم السُّفَهَاء ولکن لا يعلمون، بے شک وہی لوگ بے وقوف ہیں لیکن وہ جانتے نہیں ہیں۔ جی، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان قریب کہیں گے بے وقوف، من الناس لوگوں میں سے، ما ولاہم کس چیز نے انہیں پھیر دیا، عن قبلتہم ان کے قبلے سے، التی کانوا علیہا جس قبلے پر وہ تھے۔ جو میں نے آپ کو بات بتا دی کہ جو بے وقوف تھے، جب اللہ کا حکم آ گیا پھر آپ لوگوں کا تو یہ بات کرنا بنتا ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان قریب جو بے وقوف لوگ ہیں وہ یہ کہیں گے کہ ان کو ان کے قبلے سے کس چیز نے پھیر دیا، قل تو اے نبی آپ انہیں کہہ دیں، للہ اللہ ہی کے لیے ہیں، المشرق مشرق، والمغرب اور مغرب، یعنی اللہ کے لیے مشرق ہے، مغرب ہے، شمال جنوب، اللہ کا جو حکم ہے ویسے ہی کام کرنا ہے، ویسے ہی عبادت کرنی ہے۔ تو اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہیں، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، الی ترجمہ کریں صراط مستقیم، سیدھے رستے کی طرف۔ اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے، وہ جسے چاہتا ہے سیدھے رستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ ان قریب لوگوں میں سے بے وقوف یہ بات کریں گے کہ ان مسلمانوں کو ان کے قبلے سے کس بات نے تبدیل کر دیا۔ تو اے نبی آپ انہیں کہہ دیں کہ اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے، وہ جسے چاہتا ہے سیدھے رستے کی طرف ہدایت دے دیتا ہے، یہ جو رستہ اسے پسند ہوتا ہے وہ اس رستے پر لگا دیتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ پہلے آپ کو تھوڑا سا مفہوم بتانے کا یہی مقصد تھا کہ آپ کو واقعے کی تھوڑی سی سمجھ آ جائے۔ جی، وَكَذَلِكَ اور اسی طرح، جَعَلْنَاكُمْ ہم نے تمہیں بنایا، امتً وسطً درمیانی امت، یعنی امت محمدیہ کو۔ یہ قرآن مجید اللہ کے نبی پر نازل ہوا، اللہ کے نبی کی جو امت ہیں وہ ہم ہیں، تو ہمیں امت وسطً کہا جاتا ہے، درمیانی امت، افضل امت، بہترین امت۔ قرآن مجید میں اللہ نے ہمیں بہترین امت کہہ دیا۔
تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور تحقیق ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا۔ ویسے تو وسطہ کا مطلب ہوتا ہے درمیان، تو درمیان میں جیسے کہ بیت اللہ آپ کسی بھی سائڈ سے جائیں مڈ میں ہے، سینٹر میں ہے، جہاں بھی آپ دنیا کے کارنر میں چلے جائیں، جیسے بیت اللہ کی ایک اہمیت ہے، اس کو اللہ نے پوری دنیا میں سینٹر میں رکھا ہوا ہے، اسی طرح امت محمدیہ کو بھی امتوں وسطاً کہا گیا ہے، یعنی درمیانی امت، بہترین امت، افضل امت، سب امتوں سے اوپر امت جو ہے وہ امتوں وسطاً یعنی امت محمدیہ ہے۔ اور ہم نے تمہیں بنایا درمیانی امت یا افضل امت لِتَكُونُوا، تاکہ تم ہو جاؤ شہداء، گواہ، علی الناس، لوگوں پر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ، اور رسول ہوں، علیکم، تم پر، شہیداً، گواہ۔ اے نبی ہم نے تمہاری امت کو بہترین امت بنایا تاکہ جو یہ بہترین امت ہے یہ لوگوں پر قیامت کے دن گواہ ہو جائے اور رسول اس امت پر گواہ ہو جائیں۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ سب نبیوں کو، سب لوگوں کو اکٹھا کریں گے تو اللہ تعالیٰ نبیوں سے پوچھیں گے کہ بتاؤ، اللہ تعالیٰ تو سب جانتے ہیں لیکن پھر بھی پوچھیں گے کہ بتاؤ میرا حکم لوگوں تک پہنچایا تھا؟ تو نبی کہیں گے ہاں جی ہم نے آپ کا حکم لوگوں تک پہنچا دیا تھا۔ تو وہ کہیں گے، اللہ تعالیٰ کہیں گے اس بات پر کوئی گواہ ہے؟ تو ہم لوگ گواہی دیں گے۔ دیکھیں اپنا مقام، سمجھیں کہ ہماری کتنی اہمیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ امت محمدیہ، تو اللہ کے نبی یا پیغمبر کہیں گے کہ آپ امت محمدیہ سے پوچھیں، یعنی ہم سے پوچھا جائے گا یہ آیت لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، یعنی ہم اس بات کی گواہی دیں گے کہ اللہ ایک پیغمبر آئے تھے، انہوں نے اللہ کا دین جو ہے لوگوں تک پھیلایا تھا، تو یہ گواہی ہم دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہی دو اور رسول تم پر گواہ ہوں، یعنی رسول اس بات کی گواہی دیں کہ یہ امت محمدیہ ہے، ان سے پوچھ لیں ہم نے ان تک آپ کا پیغام پہنچا دیا تھا۔ سمجھ آئی؟ جی۔ وَمَا جَعَلْنَا، اور نہیں ہم نے بنایا، القبلۃ، قبلہ، التی، وہ جو، کنت علیہا، جس پر آپ تھے، الا، مگر، لنعلم، تاکہ ہم جان لیں، من یتبع الرسول، کون پیروی کرتا ہے رسول کی، ممن ینقلب، اور کون ہے جو پھر جاتا ہے، علی عقبیہ، اپنی ایڑیوں کے بل۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قبلے کو تبدیل کرنا وہ تو ایک نبی کی خواہش تھی، ہم بھی چاہتے تھے کہ بیت اللہ ہی قبلہ بن جائے، وہ تو ہم نے حکم دے دیا۔ اب اس میں دوسرا مقصد یہ تھا کہ جانچنا تھا کہ کون حکم آتے ہی نبی کی پیروی کرتا ہے، یعنی اللہ کے نبی نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے قبلے کو تبدیل کر دیا، کون پیروی کرتا ہے اور کون اپنی اسی بات پر قائم رہتا ہے، یعنی ایڑیوں کے بل پھر جانے سے مراد ہے کہ اللہ کے حکم کو مانتا ہے یا اس سے پھر جاتا ہے۔ ایک مقصد یہ بھی تھا کہ منافقین، اب اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے منافق کون ہے، مومن کون ہے، اللہ تعالیٰ کو تو اس چیز کو ہمیں دکھانے کی یا ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ لوگوں کو بھی پتہ چل جائے کہ یہ لوگ دین صحیح طرح سے قبول نہیں کر رہے بلکہ منافقت کر رہے ہیں، تو ان لوگوں کی منافقت کھل کے سامنے آ گئی تھی۔ کچھ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے نبی کی بات مان کے فوری قبلہ تبدیل کر لیا، اپنا رخ چینج کر لیا، لیکن کچھ لوگ تھے انہوں نے کہا یہ کیا طریقہ ہوا، جب دل کرتا ہے بیت المقدس کو قبلہ بنا لیتے ہیں، جب دل کرتا ہے قبلہ چینج کر لیتے ہیں، انہوں نے اس قبلے کو تبدیل نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا، اور نہیں ہم نے بنایا وہ قبلہ جس پر آپ تھے، مگر ہم جان لیں من یتبع الرسول، کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے، ممن ینقلب علی عقبیہ، اور کون اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے، وَإِن كَانَتْ، اور بے شک یہ تھی، لَكَبِيرَةً، البتہ بڑی بات، إِلَّا، مگر، عَلَى الَّذِينَ، ان لوگوں پر، ہدى اللہ، جنہیں اللہ نے ہدایت دی۔ اس طرح کی ایک آیت آپ نے پہلے بھی پڑھی تھی، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر ڈرنے والوں پر، تو یہ وہی بات ہے کہ یہ بات بہت بڑی تھی، مگر جو ہدایت پر تھے، جو سیدھے رستے پر تھے، ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی، اللہ کا حکم آ گیا تو اس کو تسلیم کر لیا۔ لیکن میں پاپڑ لیتی بیٹھی ابھی جاتے ہوئے لے کے دیتی ہوں جی، وہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، ہاں جی، کہ وہ بہت بھاری بات تھی مگر عاجزی کرنے والوں کے لیے وہ بھاری نہیں تھی۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، یہ واقعی ہی بہت بڑی بات تھی قبلے کو تبدیل کرنا، لیکن جو ہدایت پر تھے، جو سیدھے رستے پر تھے، ان کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ، اور نہیں ہے اللہ، لِيُضِيعَ، کہ وہ ضائع کر دے،
ایمانکم تمہارے ایمان کو۔ اب کیا ہوا کہ جو کچھ مومن لوگ تھے ان کو تھوڑا سا یہ خطرہ لاحق ہوا کہ جو بیت المقدس کی طرف 16-17 مہینے منہ کر کے نماز پڑھا، اس دوران کچھ مومن فوت بھی تو ہو گئے۔ اب وہ اس بات پہ پریشان ہوئے کہ کہیں ان کا اجر ضائع تو نہیں ہو گیا، جنہوں نے 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے اس دوران وہ فوت بھی ہو گئے ہیں، تو ان کے اجر کا کیا بنے گا۔ اور دوسرے کچھ مومن یہ سوچ رہے تھے کہ ہم نے بھی جو 16-17 مہینے ادھر منہ کر کے نماز پڑھی ہے کہیں ہمیں بھی اس کا ثواب نہ ملا ہو، کیا ہمارا اس کا عمل کیا ہوگا، ہماری نیکیاں، ہمارا ایمان ضائع تو نہیں ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ادھر اس آیت میں ان ایمان والوں کو دلاسا دے رہے ہیں کہ وما کان اللہ، نہیں ہے اللہ لیضیع کہ وہ ضائع کر دے ایمانکم تمہارے ایمان کو۔ اور اللہ تعالیٰ کو تو یہ بات پسند ہی نہیں کہ وہ تمہارا ایمان ضائع کر دے، یعنی جو تم نے اجر کیا ہے، جو تم نے عمل کیا اس کا بدلہ تمہیں ضرور ملے گا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بالناس، لوگوں کے ساتھ، لرؤوف، البتہ شفقت کرنے والا ہے، رحیم، اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ تو لوگوں کے ساتھ بڑا زیادہ شفقت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔